السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 24، یعقوب عند یوسف۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت یوسف نے بول دیا تھا کہ سب گھر والوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ کہا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ وَلَمَّا صَارَ الرِّجَالُ بِقَمِيصِ يُوسُفَ إِلَى كَنْعَانَ أَحَسَّ يَعْقُوبُ رَائِحَةَ يُوسُفَ۔ سارا یسیرو کے معنی آتے ہیں چلنا، اور جب لوگ چلے بقمیص یوسف، یوسف کی قمیص کو لے کر، الی کنعان، کنعان کی جانب، احس یحس احساسا باب فعال سے ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے محسوس کر لیا رائحت یوسف۔ دیکھیے رائحت یوسف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، رائحت مفعول بہ ہے احس کا، اور یوسف غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر زبر ہے، ورنہ یہ یوسفی ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے محسوس کی حضرت یوسف کی خوشبو، رائحہ بولتے ہیں خوشبو کو۔ وقال، اور کہا، انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں، لاجد لام تاکید کا ہے، بے شک میں پاتا ہوں، ٹھیک ہے، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں یوسف مل گئے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، قرآن کریم کی آیت ہے۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک، بے شک آپ، دیکھیے قسم کے لیے کبھی واللہ، کبھی تاللہ، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے الفاظ آتے ہیں۔ بے شک آپ لفی ضلالک القدیم، یہ لام تاکید کا ہے، یقیناً آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں، ضلال گمراہی، القدیم پرانی، یعنی آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، عقل بوڑھوں کی خراب ہو جاتی ہے، یقیناً آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں، آپ کو کچھ نہیں سوجھ رہا ہے، صرف اور صرف بھائی جو ہے اپنے بیٹے یوسف ہی آپ کو سوجھتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کو جو ہے مغالطہ لگا ہوا ہے گویا۔ وَلَٰكِنْ كَانَ يَعْقُوبُ صَادِقًا، اور لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ دیکھیے کانا کی خبر صادقاً، کانا کا اسم یعقوب، کانا کا اسم مرفوع ہے اور کانا کی خبر منصوب ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ فلما، تو جب، ان جاء البشیر، اب ہم یہاں پر ان کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو جب خوشخبری دینے والا آیا، القا، تو اس نے ڈال دیا، القا اس نے ڈال دیا، ہو اس کو، کس کو، قمیص کو، علی وجہہ، یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، ٹھیک ہے، یہاں پر جو وجہہ میں جو ہی ضمیر ہے وہ یعقوب کی طرف ہے، القاہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ قمیص کی طرف ہے۔ فرتدہ، یعنی فرتد یعقوب، ارتدہ کے معنی لوٹ آنا، تو حضرت یعقوب لوٹ آئے، بصیرن، بینا بن کر، بصیرن دیکھنے والے بن کر، ٹھیک ہے، یعنی حضرت یعقوب کی گویا نگاہ واپس آ گئی۔ قال، تو حضرت یعقوب نے کہا، کیا، لم اقل، میں نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، لم اقل نفی جہد بلم ہے، ٹھیک ہے، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تم سے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ ماں کا ترجمہ کریں گے ہم جو۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قالوا، انہوں نے کہا، کہ انہوں نے، بھائیوں نے، یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے آپ جو ہے مغفرت کی دعا کیجئے۔ استغفر، دیکھیے باب استفعال سے ہے، باب استفعال سے جو بھی آپ کو فعل نظر آئے گا اس میں یہ مطلب ضرور پایا جائے گا کہ کسی نہ کسی چیز کو کی جو ہے ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر مغفرت کا مطالبہ کرنا، ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے مغفرت مانگیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم جو ہے بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، خاطئین، ٹھیک ہے، خطا سے اسم فاعل خاطئن، خاطئن سے جمع مذکر سالم خاطئون، اور حالت نسبی میں خاطئین، ٹھیک ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے انشاءاللہ جو ہے استغفار کروں گا اپنے رب سے،
ربی اپنے رب سے، استغفر کا مفعول بھی ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ولما وصل یعقوب الی مصر، اور جب پہنچ گئے یعقوب علیہ السلام مصر کی جانب، استقبلہ یوسف، تو ان کا استقبال کیا یوسف علیہ السلام نے۔ یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جیسے لما ہے، لما کے معنی آتے ہیں جب۔ اردو میں جب بھی ہم کوئی جملہ بولیں گے لفظ جب سے، مثال کے طور پر یہی ہے، اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور جب یعقوب پہنچے مصر تو ان کا استقبال کیا۔ اب دیکھیے ہم تو ضرور لگاتے ہیں اردو میں، تو ان کا استقبال کیا۔ جب میں مارکیٹ پہنچا تو میں نے اپنے دوست کو دیکھا، تو اردو میں تو لاتے ہیں، لیکن عربی میں ہم تو لے کر نہیں آتے۔ تو کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ فا، تو فا نہیں لائیں گے، فاستقبلہ، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں تو کے لیے فا نہیں آتا، اردو میں آتا ہے۔ تو کا ترجمہ ہم خود ہی کر لیں گے، استقبلہ یوسف، تو ان کا استقبال کیا یوسف نے، ولا تسأل عن فرحہما وسرورہما، اور تم مت پوچھو، لا تسأل مت پوچھو، عن فرحہما ان دونوں کی خوشی کے بارے میں، وسرورہما اس کے معنی بھی خوشی، ان کی خوشی کے بارے میں مت پوچھو وہ کتنے خوش ہوئے۔ وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُودًا فِي مِصْرَ، مشہود شہیدہ کے معنی دیکھنا، مشہود جس کو دیکھا گیا ہو، اور وہ گویا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں قابل دید، دیکھنے کے لائق، اور وہ قابل دید دن تھا، ایک دیکھنے کے لائق دن تھا، فی مصر مصر میں، وَكَانَ يَوْمًا مُبَارَكًا اور وہ بہت مبارک دن تھا۔ وَرَفَعَ يُوسُفُ أَبَوَيْهِ اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے اٹھایا، رفع کے معنی اٹھانا، بلند کرنا، بلند کیا، ابویہ، ابوی آتا ہے دو کے لیے، یعنی ماں باپ کے لیے آتا ہے، والدین، ٹھیک ہے، ابن ابوانی، ابوانی سے ابوینی تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ رفع کا مفعول بھی ہے، اور ابوینی میں مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، تو ابوی ہی ہوا ہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ ہم مضاف مضاف لے کے بیان میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے گویا جو اونچائی پر بٹھایا اپنے والدین کو، علی العرش، عرش پر، ٹھیک ہے، عرش پر بٹھایا۔ وَوَقَعُوا كُلُّهُمْ سُجَّدًا لِيُوسُفَ، وقع کے معنی گر جانا، واقع ہونا، اور وہ سب کے سب گر گئے، سجدن سجدے کی حالت میں، لیوسف یوسف علیہ السلام کے سامنے، لام کا ترجمہ کریں گے کے سامنے، کیوں؟ کیونکہ وہ سجدہ کی وجہ سے آیا ہے لام، اب سجدہ کسی کے سامنے ہی کیا جاتا ہے تو ہم سامنے کا ترجمہ کر لیں گے۔ کون کون گر گئے سجدے میں؟ یعنی سب بھائی اور جو ہے والدین بھی۔ وقال یوسف اور یوسف علیہ السلام نے کہا، هذا تأویل رؤیای من قبل، کہ اچھا یہ ہے وہ تعبیر میرے خواب کی۔ حضرت یوسف نے سب سے شروع میں خواب دیکھا تھا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ میں نے دیکھا ہے جو ہے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک ستارے کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اچھا 11 میرے بھائی ہوئے اور چاند ستارے میرے والدین ہوئے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا تو اس خواب کی تعبیر یہ تھی، قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، جعل میں نے بنا دیا، ہا اس خواب کو، ربی میرے رب نے، حقا سچ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، یہ تأویل رؤیا من قبل، اس سے پہلے میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلہا اس کو بنا دیا ہے، ربی میرے رب نے، حقا سچ، انی رأیت، اب وہ خواب بتا رہا، خواب کیا دکھا تھا اس کو انہوں نے یہاں پر ریپیٹ کر دیا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو۔ دیکھیے عربی میں جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، گنتی، وہ بڑی ٹف ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے باقاعدہ اعداد کے بیان میں آپ کو سمجھائیں گے، آپ ہمارے عربی گرامر کی ویڈیوز دیکھتے رہیے گا۔ بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے دیکھا ہے ان کو، لی ساجدین سجدہ کرتے ہوئے اپنے سامنے، اپنے لیے۔ وحمد یوسف اللہ حمدا طیبا کثیرا، اور تعریف کی، حمدہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ حمد اسی کو بولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اور نعت کسے بولتے ہیں؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اور یوسف علیہ السلام نے تعریف کی اللہ کی، حمدن طیباً کثیراً، بہت زیادہ اچھے، طیب معنی اچھی، حمدن تعریف، بہت زیادہ اچھی تعریف کی۔ وشکر یوسف اور یوسف علیہ السلام نے شکر کیا، علی ذالک اس پر، شکرا عظیما بہت زیادہ بڑا شکر ادا کیا۔
وبقي يعقوب وآل يعقوب في مصر زمنا طويلا، اور یعقوب علیہ السلام ٹھہرے، بقیہ مانے ٹھہرنا، یعقوب علیہ السلام کی آل مانے اولاد ٹھہری، فی مصر میں زمنا طویلا ایک لمبے زمانے تک، ومات یعقوب وزوجہ فی مصر، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کا مصر میں ہی جو ہے انتقال ہوا، ماتمن انتقال ہوا، تو پھر وہ وہیں رہنے لگ گئے تھے۔ تو یہ ہمارا ترجمہ سبق نمبر 24 کا مکمل ہوا، آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔